بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 7۔ کتاب کا نام سیرت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ مصنف طالب ہاشمی۔ ان ماں بہنوں، بیٹیوں اور بیویوں کے نام جنہوں نے مغرب کی حیاسوس تحریک نسوانیت سے کوئی تعلق نہ رکھنے اور جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر چلنے کا عزم کر لیا ہے۔ ازدواجی زندگی کے حالات۔ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ، سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آپ دونوں کے باہمی تعلقات نہایت خوشگوار تھے۔ حضرت علی سیدہ کی بڑی عزت کرتے تھے اور ان کا بہت خیال رکھتے تھے۔ حضرت فاطمہ بھی اپنے شوہر نامدار کا دل و جان سے احترام کرتی تھیں اور ان کی خدمت گزاری میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کرتی تھیں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر کو ہمیشہ نصیحت فرماتے تھے کہ عورت کا سب سے بڑا فرض خاوند کی اطاعت و فرما برداری ہے، اس لیے وہ حضرت علی کی ہر طرح اطاعت کریں۔ دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو بھی تاکید فرماتے رہتے تھے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اچھا برتاؤ کرو۔ چنانچہ میاں بیوی کے مثالی تعلقات کی وجہ سے ان کا گھر جنت کا نمونہ بن گیا تھا۔ تاہم دو چار موقع ایسے ضرور پیش آئے جن میں میاں بیوی میں معمولی رنجش پیدا ہو گئی۔ انسانی فطرت اور زمانے کے اقتضاء کے پیش نظر میاں بیوی کے تعلقات معاشرت میں ایسے اتفاقات کا پیش آ جانا کوئی انہونی بات نہیں تھی۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی رنجش بھی محض اتفاقی تھی، اور جو ہی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے مداخلت فرمائی ان کے دلوں میں ملال کا شائبہ تک نہ رہا۔ ایک دفعہ حضرت علی اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے درمیان کسی بات پر کچھ رنجش ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے گھر تشریف لے گئے۔ اس وقت روئے انور پر حزن و ملال کے آثار نمایاں تھے۔ آپ نے دونوں کو سمجھا بجھا کر صفائی کرا دی۔ جب باہر تشریف لائے تو بہت بشاش تھی اور چہرہ مبارک فرط مسرت اور اطمینان سے چمک رہا تھا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ گھر کے اندر گئے تو چہرہ مبارک متغیر تھا، اور جب باہر تشریف لائے تو بہت خوش اور مطمئن نظر آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ان دو شخصوں میں صلح صفائی کرا دی جو مجھے بہت زیادہ عزیز ہیں۔ اسی طرح ایک بار اور میاں بیوی میں کچھ رنجش ہو گئی۔ سیدہ فاطمہ ناراض ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت لے کر گئیں۔ ان کے پیچھے پیچھے حضرت علی بھی آ گئے۔ حضرت سیدہ نے شکایت پیش کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی ذرا خیال کرو، ایسا کون سا شوہر ہے جو اپنی بیوی کے پاس اس طرح خاموش چلا آتا ہے؟ ایک دوسری روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ الفاظ ارشاد فرمائے، بیٹی میری بات غور سے سنو، کوئی میاں بیوی ایسے نہیں ہیں جن کے درمیان کبھی اختلاف رائے پیدا نہ ہو، اور کون سا مرد ایسا ہے جو ہر کام بیوی کے مزاج کے مطابق ہی کرتا ہے اور اپنی بیوی کی کسی بات پر ناخوشی کا اظہار نہیں کرتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سن کر سیدنا علی پر ایسا اثر ہوا تھا کہ انہوں نے حضرت فاطمہ سے فرمایا، خدا کی قسم آئندہ میں کبھی کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو تمہارے مزاج کے خلاف ہو یا جس سے تمہاری دل شکنی ہو۔ مدارج النبوہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے درمیان گھریلو کاموں کی تقسیم فرما دی تھی۔ چنانچہ گھر کے اندر جتنے کام تھے، مثلاً چکی پیسنا، جھاڑو دینا، کھانا پکانا وغیرہ، وہ سب سیدہ فاطمہ کے ذمے تھے، اور باہر کے سب کام مثلاً بازار سے سودا سلف لانا، اونٹ کو پانی پلانا وغیرہ حضرت علی کے ذمے تھے۔ اس طرح ان کی ازدواجی زندگی میں نہایت خوشگوار توازن پیدا ہو گیا تھا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل کے بھائی نے حضرت علی کو غورہ بنت ابی جہل سے نکاح کی ترغیب دی اور انہوں نے اس کی حامی بھر لی۔ چنانچہ غورہ کے سرپرست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نکاح کی اجازت لینے آئے۔ حضور کو یہ بات سخت ناگوار گزری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائی اور ممبر پر چڑھ کر فرمایا، بنی ہشام بن مغیرہ علی ابن ابی طالب سے اپنی بیٹی کا عقد کرنا چاہتے ہیں اور مجھ سے اجازت مانگتے ہیں، لیکن میں اجازت نہ دوں گا، کبھی نہ دوں گا۔ البتہ علی میری بیٹی کو طلاق دے کر
ان کی لڑکی سے نکاح کر سکتے ہیں۔ فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خبر سنی تو سخت آزردہ ہوئی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو سیدہ نے عرض کیا، ابا جان، علی مجھ پر سعود یعنی سوکن لانا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ملال ہوا۔ اس کے بعد اپنی دوسری بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اس نے مجھ سے جو بات کہی اس کو سچ کر کے دکھلایا، اور جو وعدہ کیا وفا کیا، اور میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے نہیں کھڑا ہوا، لیکن خدا کی قسم اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح ناراض دیکھ کر حضرت علی نے بنت ابو جہل سے نکاح کا ارادہ فوراً ترک کر دیا، اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کسی دوسرے نکاح کا خیال تک دل میں نہ لائے۔ صحیح بخاری میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے اور حضرت علی کو نہ پایا۔ حضرت فاطمہ سے پوچھا، تمہارے ابن عم کہاں ہیں؟ بولی، مجھ میں اور ان میں کچھ جھگڑا ہو گیا تھا، وہ غصے میں چلے گئے ہیں اور یہاں دوپہر کو نہیں لوٹے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا، دیکھو وہ کہاں ہیں؟ اس نے آ کر خبر دی کہ مسجد میں سو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ حضرت علی لیٹے ہوئے تھے، پہلو سے چادر ہٹ گئی تھی اور مٹی جسم میں لگ گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی پونچھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، اٹھو ابو تراب، اٹھو ابو تراب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اپنے ساتھ گھر لائے اور دونوں میاں بیوی میں صلح کرا دی۔ ابن سیر کا بیان ہے کہ حضرت علی کو ابو تراب کہلایا جانا عمر بھر بہت محبوب رہا۔ متذکرہ بالا 3-4 اتفاقی واقعات کے سوا ان دونوں کی ازدواجی زندگی ہمیشہ نہایت خوشگوار رہی، اور ان کا گھر پاکیزگی، اطمینان، سادگی، قناعت اور سعادت کا گہوارہ بنا رہا۔ ایک بار سیدہ فاطمہ کو بخار آ گیا، رات انہوں نے سخت بے چینی میں کاٹی۔ حضرت علی کا بیان ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ جاگتا رہا۔ پچھلے پہر ہم دونوں کی آنکھ لگ گئی۔ فجر کی اذان سن کر بیدار ہوا تو دیکھا کہ فاطمہ وضو کر رہی ہیں۔ میں نے مسجد میں جا کر نماز پڑھی، واپس آیا تو دیکھا فاطمہ معمول کے مطابق چکی پیس رہی ہیں۔ میں نے کہا، فاطمہ تمہیں اپنے حال پر رحم نہیں آتا؟ رات بھر تمہیں بخار رہا، صبح اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر لیا، اب چکی پیس رہی ہو؟ خدا نہ کرے زیادہ بیمار ہو جاؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر جھکا کر جواب دیا کہ اگر میں اپنے فرائض ادا کرتے کرتے مر بھی جاؤں تو کچھ پرواہ نہیں ہے۔ میں نے وضو کیا اور نماز پڑھی اللہ کی اطاعت کے لیے، اور چکی پیسی تمہاری اطاعت اور بچوں کی خدمت کے لیے۔ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری مادر گرامی کی زندگی میں باہر کے تمام کام ہماری والد بزرگوار انجام دیتی تھی، اور گھر کے اندر تمام کام کاج، کھانا پکانا، چکی پیسنا، جھاڑو دینا وغیرہ سب ہماری مادر گرامی خود اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی تھیں۔ حضرت فاطمہ خانہ داری کے کاموں کی انجام دہی کے لیے کبھی اپنی کسی رشتہ دار یا ہمسائے کو اپنی مدد کے لیے نہیں بلایا کرتی تھیں، نہ کام کی کثرت اور نہ کسی قسم کی محنت و مشقت سے گھبراتی تھیں۔ سارے عمر شوہر کے سامنے حرف شکایت زبان پر نہ لائیں اور نہ ان سے کسی چیز کی فرمائش کی۔ کھانے کا یہ اصول تھا کہ چاہے خود فاقے سے ہوں، جب تک شوہر اور بچوں کو نہ کھلا لیتیں خود ایک لقمہ بھی منہ میں نہ ڈالتیں۔ ایک دفعہ حضرت علی سر پر گھاس کا گٹھا اٹھائی گھر تشریف لائی اور حضرت فاطمہ سے کہا، ذرا یہ گٹھا اتارنے میں میری مدد کرو۔ اس وقت وہ کسی کام میں مصروف تھیں، جلد نہ اٹھ سکیں۔ حضرت علی نے گٹھا زمین پر دے مارا اور کہا، معلوم ہوتا ہے تم گھاس کے گٹھے کو ہاتھ لگانے میں سبکی محسوس کرتی ہو۔ حضرت فاطمہ نے معذرت کرتے ہوئے کہا، ہرگز نہیں، میں کام میں مصروفیت کی وجہ سے جلد نہ اٹھ سکی، ورنہ جو کام میرے ابا جان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہوئے اپنے دست مبارک سے کرتے ہیں، میں انہیں کرنے میں سبکی کیسے محسوس کر سکتی ہوں؟ حضرت علی ان کا جواب سن کر متبسم ہوئے اور کوٹری کے اندر چلے گئے۔ حضرت فاطمہ کی یہی اوصاف و خصائل تھی کہ ان کی وفات کے بعد جب کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ حضرت فاطمہ کا حسن معاشرت کیسا تھا، تو وہ آپ دیدہ ہو گئی اور فرمایا، فاطمہ جنت کا ایک خوشبودار پھول تھیں،
جس کے مرجھانے کے باوجود اس کی خوشبو سے اب تک میرا دماغ معطر ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں مجھے کبھی کسی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ شمائل و خصائل۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت اور گفتار سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ملتی جلتی تھی۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ظاہری اور باطنی اوصاف ان کی ذات میں خود موجود تھے۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ شکل و صورت میں حضرت فاطمہ اپنی والدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت مشابہ تھیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ میں نے طور و طریقے کی خوبی، اخلاق و کردار کی پاکیزگی، نشست و برخاست طرز گفتگو اور لب و لہجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ فاطمہ سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا۔ ان کی رفتار بھی بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار تھی۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ رفتار و گفتار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین نمونہ تھیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ہم سب بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں کہ فاطمہ سامنے سے آئیں۔ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال تھی، ذرا بھی فرق نہ تھا۔ آپ نے بڑے تپاک سے بلا کر مرحبا یا بنتی کہہ کر پاس بٹھا لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کچھ فرمایا، وہ رونے لگیں۔ ان کو روتے دیکھ کر آپ نے پھر ان کے کان میں کچھ کہا، وہ ہنسنے لگیں۔ میں نے فاطمہ سے کہا، فاطمہ تمام بیویوں کو چھوڑ کر تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے راز کی باتیں کہتے ہیں اور تم روتی ہو۔ آپ جب تشریف لے گئے تو میں نے فاطمہ سے واقعہ رونے اور ہنسنے کا سبب پوچھا۔ انہوں نے کہا، میں ابا جان کا راز فاش نہیں کروں گی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئی تو میں نے فاطمہ سے کہا، فاطمہ میرا تم پر جو حق ہے میں تم کو اس کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ اس دن کی بات مجھ سے کہہ دو۔ انہوں نے کہا، ہاں اب ممکن ہے۔ میرے رونے کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جلد وفات کی خبر دی تھی، اور ہنسنے کا سبب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ کیا تم کو یہ پسند نہیں کہ تم دنیا کی عورتوں کی سردار ہو؟ بعض روایتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے اور ہنسنے کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال سے پہلے شدید علیل تھے، لیکن اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ کسی اور موقع پر پیش آیا۔ اس وقت حضور چل پھر لیتے تھے، کیونکہ اس روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر تشریف لے گئے تھے تو حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ سے واقعہ پوچھا تھا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سچی اور صاف بات کہتی تھیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی صدق مقالی اور صاف گوئی کی شہادت ان الفاظ میں دی ہے، میں نے فاطمہ کے والد بزرگوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا فاطمہ سے زیادہ سچا اور صاف گو کسی کو نہ دیکھا۔ عبادت اور شب بیداری۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو عبادت الہی سے بے انتہا شغف تھا۔ وہ قائم اللیل اور دائم الصوم تھیں، خوف الہی سے ہر وقت لرزاں اور ترساں رہتی تھیں۔ مسجد نبوی کے پہلو میں گھر تھا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و مواعظ گھر بیٹھے سنا کرتی تھیں۔ ان میں عقوبت اور محاسبہ آخرت کا ذکر آتا تو ان پر ایسی رقت طاری ہوتی کہ روتے روتے غش آ جاتا تھا۔ تلاوت قرآن کرتے وقت عقوبت و عذاب کی آیات آ جاتی تو جسم اتھر پر کپ کپی طاری ہو جاتی اور آنکھوں سے سیلے اشک روانہ ہو جاتا۔ زبان پر اکثر اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رہتا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ میں فاطمہ کو دیکھتا تھا کہ کھانا پکاتی جاتی تھیں اور ساتھ ساتھ خدا کا ذکر کرتی جاتی تھیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے کام کاج میں لگی رہتی تھیں اور قرآن پڑھتی رہتی تھیں۔ وہ چکی پیستے وقت بھی کوئی گیت گانے کے بجائے قرآن پاک پڑھتی رہتی تھیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعر میں ان کی اسی عادت کی طرف اشارہ کیا ہے، آں ادب پروردہ صبر و رضا، آسیہ گردان و لب و قرآن سرا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ فاطمہ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا عبادت کرتی تھیں، لیکن گھر کے کام دھندوں میں فرق نہ آنے دیتی تھیں۔ سیدنا حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ میں اپنی والدہ ماجدہ کو گھر کے کام دھندوں میں فرصت پانے کے بعد صبح سے شام تک محراب عبادت میں اللہ تعالیٰ کے آگے گریہ گزاری کرتی، نہایت خشوع خضوع کے ساتھ اس کی حمد و ثنا کرتی اور دعائیں مانگتے ہوئے دیکھا کرتا تھا۔ یہ دعائیں وہ اپنے لیے نہیں بلکہ تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے مانگا کرتی تھیں۔ عبادت کرتے وقت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نورانی چہرہ زعفرانی ہو جاتا تھا، جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا، آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی، یہاں تک کہ اکثر مصلی آنسوؤں سے بھیگ جاتا۔ ایک اور روایت میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میری مادر گرامی نماز کے لیے اپنی گھریلو مسجد کی محراب میں کھڑی ہوئی اور ساری رات نماز میں مشغول رہیں۔ اسی حالت میں صبح ہو گئی۔ مادر گرامی نے مؤمنین اور مؤمنات کے لیے بہت دعائیں مانگی مگر اپنے لیے کوئی دعا نہ مانگی۔ میں نے عرض کیا، اماں جان، آپ نے سب کے لیے دعا مانگی لیکن اپنے لیے کوئی دعا نہ مانگی۔ فرمایا، بیٹا، پہلا حق باہر والوں کا ہے، اس کے بعد گھر والوں کا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کا یہ حال تھا کہ اکثر ساری رات نماز میں گزار دیتی تھیں۔ بہت سی روایتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری اور تکلیف کی حالت میں بھی عبادت الہی کو ترک نہ کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے احکام کی تعمیل، اس کی رضا جوئی اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ان کی رگ و ریشے میں سما گئی تھی۔ وہ دنیا میں رہتے ہوئے اور گھر بار کے کام کاج کرتے ہوئے بھی ایک اللہ کی ہو کر رہ گئی تھیں، اسی لیے ان کا لقب بتول پڑ گیا تھا۔ علم و فضل۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرآن حکیم سے شغف کا ذکر ان کی عبادت اور شب بیداری کے سلسلے میں کیا جا چکا ہے۔ چونکہ انہوں نے کچھ زیادہ عمر نہیں پائی، اس لیے حدیث روایت کرنے کا زیادہ موقع نہیں ملا۔ ان سے صرف 18 بروایت دیگر 19 احادیث مروی ہیں۔ ان سے حدیث روایت کرنے والوں میں حضرت علی ابن ابی طالب، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت انس بن مالک، حضرت ام ہانی اور حضرت سلمہ ام رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین شامل ہیں۔ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت فاطمہ سے مروی احادیث پر مشتمل ایک کتاب تیار کی تھی جس کا نام مسند فاطمہ رکھا تھا۔ مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں گوشت تناول فرما رہی تھی کہ نماز کا وقت آ گیا۔ حضور اسی طرح نماز کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ حضرت فاطمہ نے کسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد سنا تھا جس سے وہ سمجھتی تھیں کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن اقدس پکڑ کر عرض کیا، ابا جان وضو کر لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانے پدر، وضو کی ضرورت نہیں، تمام اچھے کھانے آگ پر ہی تو پکتے ہیں۔ مسند احمد ہی میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سفر میں گئے ہوئے تھے۔ جب واپس تشریف لائی تو حضرت فاطمہ نے قربانی کا گوشت پیش کیا اور حضرت علی کو گوشت کھانے میں کچھ عذر ہوا۔ حضرت فاطمہ نے کہا، اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی ہے۔ ایک مرتبہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے پوچھا، بیٹی ذرا بتاؤ تو عورت کی سب سے اچھی صفت کون سی ہے؟ حضرت فاطمہ نے جواب دیا، عورت کی سب سے اچھی صفت یہ ہے کہ نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے اور نہ کوئی غیر مرد اسے دیکھے۔ دائرہ معارف الاسلامیہ میں ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعر بھی کہتی تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعر بھی کہا کرتی تھیں۔ بعد کے زمانے میں فارسی زبان میں اس کا ترجمہ اور شرح بھی کیے گئے ہیں۔ زہد و تقوی۔ جس زمانے میں فتوحات اسلام روز بروز وسعت پذیر ہو رہی تھیں، مدینہ منورہ میں بکثرت مال غنیمت آنا شروع ہو گیا تھا۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ فاتح کو لڑائی کے بعد جو مال غنیمت ہاتھ آتا اس کا 3/4 لشکر کا حصہ ہوتا اور 1/4 فریق غالب کے سردار کا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم الہی انما غنمتم من شیء فان للہ خمسہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین، یعنی اے مسلمانوں، جان رکھو کہ جو مال تم لڑائی میں لوٹ کر لاؤ اس کا 5واں حصہ خدا اور رسول کا اور رسول کے قرابت داروں کا اور یتیموں اور مسکینوں کا حق ہے۔
اس حکم کے مطابق پچھلے رواج میں تبدیلی کر دی گئی اور صرف 5واں حصہ اپنے پاس رکھ کر 4 حصے عامت المسلمین میں تقسیم کر دیتے۔ اپنا حصہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب راہ خدا میں صرف کر دیتے اور فقر و فاقہ اور قناعت سے اپنی زندگی گزارتے، حتیٰ کہ ازواج مطہرات اور اپنے لخت جگر فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی آپ نے آسائش کا کوئی انتظام نہ فرمایا۔ اگر کبھی سیدہ فاطمہ اشارتاً یا کنایتاً لونڈی یا کنیز کے لیے استدعا کرتی تو حضور فرماتے، بیٹی، فقراء اور یتامہ کا حق فائق ہوتا ہے، اور کبھی ان کی دوسرے طریقوں سے سمجھا بجھا کر تسلی اور تشفیع فرما دیتے۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت میں کچھ غلام اور لونڈیاں آئیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، فاطمہ، چکی پیستے پیستے تمہارے ہاتھوں میں آبلے یعنی گھٹے پڑ گئے ہیں، اور چولہا پھونکتے پھونکتے تمہارے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا ہے۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت میں بہت سی لونڈیاں آئی ہیں، جاؤ اپنے ابا جان سے ایک لونڈی مانگ لاؤ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، لیکن شرم و حیا حرف مداعظ زبان پر لانے میں مانی ہوئی۔ تھوڑی دیر بارگاہ نبوی میں حاضر رہ کر گھر واپس آ گئیں اور حضرت علی سے فرمایا کہ مجھے حضور سے کنیز مانگنے کی ہمت نہیں پڑتی، آپ میرے ساتھ چلیں۔ چنانچہ دوسرے دن دونوں میاں بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنی تکالیف بیان کی اور ایک لونڈی کے لیے درخواست کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں کوئی لونڈی خدمت کے لیے نہیں دے سکتا، ابھی اصحاب صفہ کی خورد و نوش کا تسلی بخش انتظام مجھے کرنا ہے۔ میں ان لوگوں کو کیسے بھول جاؤں جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ کر فقر و فاقہ اختیار کر لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر دونوں میاں بیوی خاموشی سے اپنے گھر چلے گئے تھے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ لونڈی مانگنے کے لیے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو وہاں لوگوں کا مجمع دیکھ کر کچھ کہہ نہ سکیں، کیونکہ ان کے مزاج میں شرم و حیا بہت زیادہ تھی۔ آخر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سے اپنی ضرورت کا اظہار کر کے واپس آ گئیں۔ ام المؤمنین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچائی تو دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے گھر تشریف لے گئے اور سیدہ فاطمہ سے پوچھا، فاطمہ، کل تم کس غرض کے لیے میرے پاس گئی تھی؟ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ شرم کے مارے اب بھی کچھ عرض نہ کر سکیں۔ اس موقع پر حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ کی یہ حالت ہے کہ چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں گھٹے پڑ گئے ہیں، مشک بھرنے سے سینے پر رسی کے نشان ہو گئے ہیں، ہر وقت گھر کے کاموں میں مصروف رہنے سے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں۔ کل میں نے ان سے کہا تھا کہ آج کل حضور کے پاس مال غنیمت میں لونڈیاں آئی ہوئی ہیں، تم جا کر اپنی تکلیف بیان کرو اور ایک لونڈی مانگ کر لاؤ، تمہاری تکلیف کچھ ہلکی ہو جائے۔ یہی درخواست لے کر یہ کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تھیں۔ یہ سن کر فرمانے لگے، بیٹی، بدر کے شہیدوں کے یتیم تم سے پہلے مدد کے حقدار ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، تم جس چیز کی خواہش مند تھیں اس سے بہتر ایک اور چیز میں تمہیں بتاتا ہوں۔ ہر نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھا کرو، اور سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہ عمل تمہارے لیے لونڈی اور غلام سے بڑھ کر ثابت ہوگا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، میں اللہ اور اللہ کے رسول سے اسی حال میں راضی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ کو لونڈی نہیں دی گئی، لیکن وہ بالکل مطمئن ہو گئیں اور حسب سابق خوش دلی کے ساتھ اپنے کام کاج میں مصروف رہنے لگیں۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے، افلاس سے تھا سیدہ پاک کا یہ حال، گھر میں کوئی کنیز نہ کوئی غلام تھا، گھس گھس گئی تھیں ہاتھ کی دونوں ہتھیلیاں، چکی کے پیسنے کا جو دن رات کام تھا، سینے پر مشک بھر کر جو لاتی تھیں بار بار، گو نور سے بھرا تھا مگر نیلے فام کا، اٹ جاتا تھا لباس مبارک غبار سے، جھاڑو کا مشغلہ بھی ہر صبح شام تھا۔ آخر گئیں جناب رسول خدا کے پاس، یہ بھی کچھ اتفاق وہاں اذن عام تھا، محرم نہ تھے جو لوگ تو کچھ کر سکیں نہ عرض، واپس گئیں کہ پاس حیا کا مقام تھا۔ پھر جب گئیں دوبارہ تو پوچھا حضور نے،
کل کس لیے تم آئی تھیں؟ کیا خاص کام تھا؟ غیرت یہ تھی کہ اب بھی نہ کچھ منہ سے کہہ سکیں۔ حیدر نے ان کے منہ سے کہا جو پیام تھا۔ ارشاد یہ ہوا کہ غریبان بے وطن جن کا کہ صفہ نبوی میں قیام تھا، میں ان کے بندوبست سے فارغ نہیں ہنوز، ہر چند اس میں خاص مجھے اہتمام تھا۔ جو مصیبتیں کہ اب ان پر گزرتی ہیں، میں اس کا ذمہ دار ہوں، میرا یہ کام تھا۔ کچھ تم سے بھی زیادہ مقدم تھا ان کا حق، جن کو کہ بھوک پیاس سے سونا حرام تھا۔ خاموش ہو کے سیدہ پاک رہ گئیں، جرت نہ کر سکیں کہ یہ ادب کا مقام تھا۔ یوں کی بسر ہر اہل بیت مطہر نے زندگی، یہ ماجرائے دختر خیر الانام تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائیں اور روٹی کا ایک ٹکڑا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ حضور نے پوچھا یہ کہاں سے آیا ہے؟ سیدہ نے عرض کیا ابا جان تھوڑے سے جو پیس کر روٹی پکائی تھی، جب بچوں کو کھلا رہی تھی خیال آیا کہ ابا جان کو بھی تھوڑی سی کھلا دوں، معلوم نہیں وہ کس حال میں ہوں۔ اے خدا کے رسول برحق، یہ روٹی تیسرے وقت نصیب ہوئی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی تناول فرمائی اور سیدہ سے مخاطب ہو کر فرمایا اے میری بچی، 4 وقت کے بعد یہ روٹی کا پہلا ٹکڑا ہے جو تیرے باپ کے منہ میں پہنچا ہے۔ ایک دفعہ سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے اپنے ایک جانثار عمران بن حسین کو ساتھ لیا اور اپنی لخت جگر کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ دروازے پر پہنچ کر داخلے سے پہلے اجازت مانگی۔ اندر سے سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آئی تشریف لائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ عمران بن حسین ہیں۔ سیدہ نے عرض کیا ابا جان، اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو سچا رسول بنا کر بھیجا ہے، میرے پاس ایک ابا کے سوا کوئی دوسرا کپڑا نہیں ہے کہ میں پردہ کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اندر پھینک دی اور فرمایا بیٹی اس سے پردہ کر لو۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے اور سیدہ سے ان کا حال پوچھا۔ انہوں نے عرض کی ابا جان، شدت درد سے بے چین ہوں اور بھوک سے نڈھال ہوں کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بچی صبر کر، میں بھی آج 3 دن سے بھوکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے میں جو کچھ مانگتا وہ ضرور مجھے عطا کرتا، لیکن میں نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی۔ پھر حضور نے اپنا دشت شفقت حضرت فاطمہ کی پشت پر پھیرا اور فرمایا اے لخت جگر، دنیا کے مصائب سے دل شکستہ نہ ہو، تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو۔ ایک دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں 8 پہر سے بھوکے تھے۔ شام کے قریب ایک تاجر کے اونٹ آئے، اسے اونٹوں سے سامان اتروانے کے لیے ایک مزدور کی ضرورت تھی۔ حضرت علی نے اس کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا اور پہر رات تک اس کے اونٹوں کا سامان اتارا۔ تاجر نے 1 درہم محنت کا معاوضہ دیا۔ چونکہ رات زیادہ آ چکی تھی اس لیے خورد و نوش کی دکانیں بند ہو چکی تھیں، تاہم ایک دکان سے جو مل گئے۔ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 درہم کے جو لے کر گھر آئے۔ سیدہ فاطمہ دیر سے راہ تک رہی تھیں، شوہر نامدار کو دیکھ کر باغ باغ ہو گئیں۔ جو ان سے لے کر چکی میں پیسے، پھر ان کو گوندھا، آگ جلائی اور روٹی پکا کر علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دی۔ جب وہ کھا چکے تو خود کھانے بیٹھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول مبارک یاد آیا کہ فاطمہ دنیا کی بہترین عورتوں میں سے ہیں۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانہ اقدس میں کھانے کو کچھ نہ تھا۔ سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا بھی یہی حال تھا۔ حضور بھوک کی حالت میں کاشانہ اقدس سے باہر نکلے۔ راستے میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق مل گئے۔ اتفاق سے وہ بھی اس دن فاقے سے تھے۔ حضور ان دونوں کو ساتھ لے کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت ابو ایوب اپنے کھجوروں کے باغ میں گئے ہوئے تھے اور گھر میں کھانے کی کوئی چیز موجود نہ تھی۔ حضرت ابو ایوب کی زوجہ محترمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اہلاً و سہلاً کہا۔ حضور نے پوچھا ابو ایوب کہاں ہیں؟ حضرت ایوب کا باغ مکان کے بالکل قریب تھا۔
انہوں نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی تو کھجوروں کا ایک گچھا توڑ کر بے تابانہ دوڑتے ہوئے گھر پہنچے اور یہ گچھا مہمانان عزیز کی خدمت میں پیش کیا۔ اس کے ساتھ ہی فوراً ایک بکری ذبح کی، آدھے گوشت کا سالن پکوایا اور آدھے کے کباب بنوائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا۔ حضور نے ایک روٹی پر کچھ گوشت رکھ کر فرمایا، اسے فاطمہ کو بھیج دو، اس پر کئی دن کا فاقہ ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیل ارشاد کی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفقاء کرام کے ساتھ کھانا کھایا۔ یہ پرتکلف کھانا کھاتے ہوئے حضور پر رقت طاری ہو گئی اور آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن بندوں سے دنیاوی نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حضرت فاطمہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس آ کر دریافت فرمایا، میرے دونوں بیٹے حسن و حسین کہاں ہیں؟ میں نے عرض کیا، ابا جان، آج صبح ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہ تھی۔ علی نے مجھ سے کہا کہ میں ان دونوں بچوں کو ساتھ لے کر فلاں یہودی کے پاس مزدوری کے لیے جا رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ یہ بچے کھانے کے لیے روئیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف تشریف لے گئے، دیکھا کہ دونوں بچے ایک ہاؤس کے پاس کھیل رہے ہیں اور ان کے قریب چند کھجوریں رکھی ہوئی ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے علی، اس سے پہلے کہ دھوپ تیز ہو جائے ان بچوں کو واپس گھر لے جاؤ۔ حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، صبح سے گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، آپ تھوڑی دیر تشریف رکھیں، درخت سے گری ہوئی کھجوریں فاطمہ کے لیے بھی چن لوں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے رک گئے اور اس اثنا میں حضرت علی نے میرے لیے کھجوریں چن کر ایک کپڑے میں ڈال لیں اور چل پڑے۔ بچوں میں سے ایک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لیا اور ایک کو حضرت علی نے، اور اسی طرح سب گھر پہنچے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم پر کئی دن ایسے گزر گئے کہ نہ تو ہمارے پاس کھانے کی کوئی چیز تھی اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اسی زمانے میں ایک دن میں کہیں جا رہا تھا کہ راستے میں ایک دینار پڑا پایا۔ تھوڑی دیر میں نے سوچا کہ اسے اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں، آخر میں نے اسے اٹھا لیا کیونکہ سخت مصیبت یعنی تنگ دستی میں مبتلا تھا۔ اسے لے کر ایک دکاندار کے پاس آیا اور آٹا خرید کر فاطمہ کے پاس لے گیا اور ان سے کہا، اسے گوندھو اور روٹی پکاؤ۔ انہوں نے آٹا گوندھنا شروع کیا۔ اس وقت بھوک کی وجہ سے ان کی کمزوری کی یہ کیفیت تھی کہ کمر جھک گئی تھی اور ان کی پیشانی کے بال لگن تک پہنچ گئے تھے۔ بہرحال انہوں نے جوں کر کے آٹا گوندھا اور روٹی پکائی۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کھا لو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ رزق عطا فرمایا ہے۔ ایک دن سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے گئی۔ آپ نے دیکھا کہ سیدۃ النساء اونٹ کے کھال کا لباس پہنے ہوئے ہیں اور اس میں بھی 13 پیون لگے ہوئے ہیں۔ وہ آٹا گوندھ رہی ہیں اور زبان پر کلام اللہ کا ورد جاری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا، فاطمہ، دنیا کی تکلیف کا صبر سے خاتمہ کر اور آخرت کی دائمی مسرت کا انتظار کر، اللہ تعالیٰ تمہیں نیک اجر دے گا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ سامنے سے حضرت فاطمہ آئیں اور بالکل حضور کے سامنے کھڑی ہو گئیں۔ آپ نے فرمایا، اے فاطمہ، قریب، یہ اور ذرا قریب ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، قریب ہو، یہ ذرا اور قریب ہو گئیں۔ آپ نے فرمایا، اے فاطمہ، قریب ہو، یہ آپ سے اور قریب ہو گئیں اور بالکل آپ کے سامنے کھڑی ہو گئیں۔ اس وقت ان کے چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی اور خون نہیں رہ گیا تھا۔ حضور نے اپنی انگلیاں پھیلائیں، پھر اپنی ہتھیلی حضرت فاطمہ کے سینے پر رکھی اور اپنا سر مبارک اٹھا کر فرمایا، اے میرے اللہ، بھوکے کے پیٹ کو بھر دینے والے اور حاجت کو پورا کرنے والے، اے گرے ہوئے کو بلند کرنے والے، فاطمہ بنت محمد کو بھوکا نہ رکھ۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ بھوک کی وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر جو پیلا پن تھا وہ جاتا رہا اور خون ظاہر ہو گیا۔ اس واقعے کے چند دن بعد میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ اے عمران، مجھے اس وقت سے کبھی بھوک نے نہیں ستایا۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ
ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز، سواد آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں، اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔